سمجھ تو نہیں سکتے لیکن میں سمجھا کے چھوڑوں گا. آپ نے نماز پڑھی، قلب میں نور نہیں تھا. حضور کی حدیث ہے لا صلاۃ الا بحضور القلب. نماز تو نے پڑھی، تجھے یاد نہیں ہے تو نے پڑھی تھی؟ یاد ہے نا؟ حضور نے کہا قلب حاضر نہیں تھا تو نماز ہی نہیں ہے. نماز پڑھنے کے باوجود بھی نماز ہی نہیں کہلائی. کیوں؟ کہ اس میں قلب کی حاضری نہیں تھی. یہ عمل تیرے لیے ہے نا. اگر کوئی نبی ولی یہ کہے کہ یار شکیل بہت برا آدمی ہے لیکن زبان سے کہے قلب سے نہ کہے، دنیا نے زبان سے سنا، اس کو کہا سرکار کا فرمان ہے یہ برا آدمی ہے. تم لوگوں کو کیا روحانیت سمجھ میں آئے گی؟ یہ مظہر بھائی کے لیے فرمایا کہ یہ ہمارے سینے کی 7 تاریں ان کے سینے سے جڑی ہوئی ہیں، لیکن غیبت سے وہ جو دن چل رہے تھے جب میں سازش کی بات ہو رہی تھی، ان دنوں میں سرکار نے ان کو بھی کہا کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بیکار آدمی ہے، انہوں نے لوٹا ہے ہم کو. امجد کو بھی، جیسے امجد 2-3 دن پہلے بتا رہا تھا کہ انہوں نے بھی بڑا لوٹا. اور میں جب ان کی شکلیں دیکھتا تو ان کے دلوں میں سرکار کا چہرہ مسکراتا ہوا نظر آئے، تو میں سمجھ گیا کہ اس کے اندر کوئی حکمت ہے. وہ حکمت کیا تھی؟ وہ سرکار کی حکمت یہ تھی کیونکہ یہ دونوں لوگ، ان کا دماغ نہیں ہے، نہ امجد کا دماغ ہے نہ مظہر کا دماغ ہے، یہ آٹو پائلٹ پہ چل رہے ہیں. ہاں، یہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. ان کے ساتھ یہ معاملہ اس لیے کیا جیسے خضر علیہ السلام نے کیا. کیا کیا تھا انہوں نے؟ وہ جس بوٹ میں بیٹھ کے جا رہے تھے وہ 2 نوجوان بچوں کی تھی، یتیم بچوں کی. خضر علیہ السلام کو پتہ چلا کہ دریا کے اس پار ایک ظالم بادشاہ ہے، وہ ان کی بوٹ چھین لے گا تو ان کی جمع پونجی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. لہٰذا خضر علیہ السلام نے بوٹ میں چھید کر دیا تاکہ اس میں نقص ہو تو وہ اس کو ہاتھ نہ لگائے. اسی طرح سرکار نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ یہ ڈر جائیں، سہم جائیں، اور ان کو، امینہ والوں کو یہ موقع مل جائے کہ ان کو تو سرکار نے نکال دیا تھا. اگر یہ خاص ہی بن کے رہتے تو یہ کوٹری لے جاتی ہیں وہ ان کو، اور ان کو بھی وہ لے جاتی ہیں اپنے ساتھ لگا لیتی. تو پہلے سے یہ کہہ دیا کہ انہوں نے تو یہ کیا ہے، انہوں نے تو یہ کیا ہے، اور روحانی طور پر ہم کو تو معلوم ہو گیا یہ. تو ہم نے اس کو کہا کہ یار خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں. وہ کوئی حکمت ہے جو سرکار نے جملہ کہا نا، اس میں حکمت ہے. یہ بھی وہی چیز تھی، اس میں حکمت ہی تھی. اگر آپ کو علم نہ ہو، روحانیت نہیں آتی، قلبی تعلق سرکار سے جڑا ہوا نہیں ہے، تو سرکار کی اس حکمت کو تو آپ نہ جانے کیا بنا دیں گے، دو دشمن بنا دیں گے اسے. شیعوں کے اندر ایک بات مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب مشکل وقت آئے دین پر تو اس وقت جو ہے غلط بیانی سے کام لے لو. کیا کہتے ہیں اس لفظ کو؟ تقیہ. تو اب ایک ہو گیا تقیہ اور ایک ہو گیا تقوی. جو صاحب تقوی ہیں ان کے لیے حکمت کی ضرورت نہیں، اور جو اندرونی طور پر حکمت سے خالی ہیں، ان کی ابھی باطنی تربیت مکمل نہیں ہوئی ہے، ان کے لیے تقیہ کیا جائے گا. یار یہ تو صحیح آدمی نہیں ہے، یہ بھی صحیح آدمی نہیں ہے، تاکہ وہ کیمپ والے ان کو بھرتی نہ کریں، ورنہ یہ سوزن آنٹی کو لے کے کوٹری میں بیٹھے ہوتے، جہاں 2-4 کنیزیں بابر نے بنائی تھی، یہ ایک آدھ یہ بھی بنا لیتے. مذاق نہیں کر رہا ہوں میں. یہ باتیں ہم کو جب، یعنی تعلیم تو بہت ہے، یہ تو میں نے ایک ہلکا سا اشارہ دیا ہے آپ کو تقیہ کا، ورنہ تم لوگوں کے ذہن اس قابل نہیں ہے کہ اس تعلیم کو سمجھ بھی سکیں. اب میں سمجھاتا ہوں آپ کو. سمجھ تو نہیں سکتے لیکن میں سمجھا کے چھوڑوں گا. آپ نے نماز پڑھی، قلب میں نور نہیں تھا. حضور کی حدیث ہے لا صلاۃ الا بحضور القلب. آپ نے تو پڑھی ہے، حضور نے اس کو انڈورس ہی نہیں کیا، تو اللہ کے رسول اللہ کے نزدیک وہ نماز ہی نہیں ہے جس میں قلب کی حاضری نہیں ہے. اتنی آسانی سے سمجھ میں آ گیا تم. اب اس میں مشکل کیا ہے؟ ڈھکن. مشکل بات تو اب آئے گی. نماز تو نے پڑھی، تجھے یاد نہیں ہے تو نے پڑھی تھی؟ یاد ہے نا؟
حضور نے کہا قلب حاضر نہیں تھا تو نماز ہی نہیں ہے، پڑھنے کے باوجود بھی نہیں ہے، نماز پڑھنے کے باوجود بھی نماز ہی نہیں کہلائی. کیوں؟ کہ اس میں قلب کی حاضری نہیں تھی. یہ عمل تیرے لیے ہے نا. اگر کوئی نبی ولی یہ کہے کہ یار شکیل بہت برا آدمی ہے، لیکن زبان سے کہے قلب سے نہ کہے، دنیا نے زبان سے سنا، اس کو کہا سرکار کا فرمان ہے یہ برا آدمی ہے، قلب کی زبان سے سرکار نے خاموشی اختیار کی، صرف ظاہری زبان سے کہہ دیا. تمہاری نماز کا کیا بنا؟ ادا کرنے کے باوجود قلب سے نہیں تھی تو رسول اللہ نے قبول نہیں کی، ہے نا؟ رسول اللہ نے قبول نہیں کی تھی. تو تمہاری ظاہری طور پر تم نے الحمدللہ بھی پڑھا. قرآن شریف میں ایک جگہ اور بھی ہے اسی طرح کی بات. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو منافقین ہیں نا، یہ آپ کے سامنے جا کے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ ہمارے رسول ہیں، لیکن یہ جو منافقین ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. وہ تو زبان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اب دیکھیں یہ سورہ منافقون کی آیت ہے، میں سمجھا رہا ہوں تو تم سمجھو، کیونکہ یہ وہ نقطہ ہے جس کو فقراء سلطان یہ وہ سمجھا نہیں سکتے، لیکن میں بڑے آسانی سے تم کو سمجھا رہا ہوں. سنو کیا لکھا ہوا ہے سورہ منافقون میں، اذا جاءک المنافقون، یا رسول اللہ آپ کے پاس منافقین آتے ہیں اور قالو، اور کہتے ہیں، نشہد انک لرسول اللہ، کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اب اللہ کیا کہتا ہے کہ بھائی واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ کو پتا ہے کہ تم رسول اللہ ہو. اللہ کو پتا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ تم رسول اللہ ہو. واللہ یشہد، اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو. ان المنافقین لکاذبون، لیکن یہ جو منافقین ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ تم اللہ کے رسول، حالانکہ تم رسول تو ہو، لیکن یہ جب کہتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں. کیسے جھوٹ بول رہے ہیں؟ ارے بھائی وہ تو کہہ رہے ہیں، تو جھوٹ کیسے بول رہے ہیں؟ زبان کہہ رہی ہے، دل نہیں کہہ رہے. زبان کہہ رہی ہے، دل نہیں کہہ رہے. سچ کیا ہے کہ من بھی وہی بولے اور زبان بھی وہی بولے، تب وہ ہو گیا سچ. اور اگر زبان پر ہو دل میں نہ تو وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ نلیفائی ہو جاتا ہے نا. تو آپ نے زبان سے کہا، دل سے نہیں ملایا تو نہیں ہوا نا. اب اگر کسی ہستی نے زبان سے کہا کہ بھائی امجد صحیح آدمی نہیں ہے اور دل سے نہیں کہا تو پھر وہ اسٹیٹمنٹ بھی نلیفائی ہو گیا نا. اب آپ پوچھو کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ سرکار نے دل سے نہیں کہا؟ بھائی ہم کو ان کے دل پہ سرکار کا چہرہ مسکراتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر دل سے کہا ہوتا تو اس دل سے اپنا رخ انور بھی چھین لیتے، نور بھی چھن جاتا. اب یہ جو جملے تھے جن پر لوگ لکھ کر کے خود اپنے ہاتھ سے سرکار کے دستخط کرا لیتے تھے کہ یہ سرکار کا فرمان ہے، وہ اسی میں تھے. زبان سے تو نکل گیا، دل سے نہیں. یہی کی بات ہے، سرکار یہیں پر تشریف فرما تھے. تو کسی نے سرکار کی بارگاہ میں آ کے یہ کہا کہ سرکار ہم تو چاند، سورج، حجر اسود میں جو تصویر آئی ہے ہم تو اس کا پرچار نہیں کرتے. پاکستان سے آیا تھا وہ لڑکا اکبر خان، ہم تو نہیں کرتے. تو فرمایا کہ کیوں؟ انہوں نے کہا جی وہ عہدیداران جو ہیں ہمارے وہ منع کرتے ہیں، عارف میمن نے منع کیا ہے، وسیع قریشی نے منع کیا ہے، اور آپ کا فرمان ہے کہ جو عارف کہے وہ ہمارا کہنا ہے مانو. کہہ کے وہ چلا گیا. جب میں نیچے گیا اس سے بعد میں ملنے کے لیے، باہر کھڑا ہوا تھا، میں نے اس کو کہا بہت خبیث انسان ہو تم، سرکار کے اس جملے کو سرکار کے اوپر مار کے آ گئے، لعنت تمہاری زندگی. تو وہ مجھے کہتا ہے کہ تم نے نہیں سنا تھا وہ جملہ؟ میں نے کہا ہاں سنا تھا، میں نے وہ جملہ سرکار کی زبان سے ہی سنا تھا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ وہ سرکار کی زبان سے نکلنے کے باوجود سرکار کا جملہ نہیں ہے.
تو کہتا ہے اس کا کیا ثبوت ہے کہ وہ سرکار کا جملہ نہیں ہے؟ میں نے کہا اس کا ثبوت یہ ہے کہ سرکار گوہر شاہی نے فرمایا ہے کہ چاند پر ہماری تصویر ہے۔ اگر سرکار عارف کا فرمان سرکار کا فرمان ہوتا تو یہ جو سرکار کا فرمان ہے کہ چاند پر ہماری تصویر ہے، عارف کیوں نہیں کہہ رہا کہ ہے؟ صرف اسی کے اندر تم فرمان چلا رہے ہو کہ بھئی عارف نے کہہ دیا نہیں ہے تو نہیں ہے۔ اگر واقعتاً عارف کا کہا سرکار کا کہا ہوتا تو سرکار نے کہا چاند پہ ہماری تصویر، عارف بھی یہی کہتا، تو عارف کیوں نہیں کہہ رہا؟ اس لیے کہ عارف کا کہنا سرکار کا کہنا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو سرکار نے کہا ہے کہ چاند پہ تصویر ہے تو وہ بھی یہی کہتا، لیکن اب یہ باطنی تعلیم تو تھی نہیں نا لوگوں کے پاس جو سمجھتے، اور پھر یہ تو قلب شہید کے لیے ہوتی ہے بات کہ وہ حتمی فیصلہ کرتا ہے، وہ کسی کے ایمان کے بارے میں کفر کے بارے میں وہ تذبذب کا شکار نہیں ہوتا ہے، وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ، اس کے اندر کلیئرٹی اور انڈیسائسونیس ہوتی ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی باتیں ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی بہت ساری قرآن مجید کی آیات ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں بتا دیتا ہوں، آپ کا ایمان اگر کھڈی لائن لگ جائے تو آپ کا بھئی آپ مجھے بتاؤ کیا اللہ کی طرف سے آیا ہوا کوئی کلام نامناسب ہو سکتا ہے، غلط ہو سکتا ہے؟ تو بہت سی آیتیں منسوخ کیوں ہو گئی؟ اور یہ جو کہا کہ قل انما بشر مثلکم، کہہ دو میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بات اوپر کا اسٹیٹمنٹ ہے، اندر کا اسٹیٹمنٹ زیرو ہے، جیسے زبان سے کہا ہے دل سے نہیں کہا۔ اس لیے باطن میں اس آیت کے اوپر باطن میں کہیں کوئی تربیت نہیں ہوتی، لوح محفوظ پر یہ آیت موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ وقتی طور پر کہی گئی تھی تاکہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ اس آیت کی وجہ سے مہر لگ جائے اور وہ کافر کے بچے دفع ہو جائیں، حضور کا پیچھا چھوڑ دیں، ورنہ محمد رسول اللہ کو انسان کہنے والا سب سے بڑا مردود ہے۔ محمد رسول اللہ تو اللہ کا نور ہے، محمد رسول اللہ تو اللہ کی تصویر ہے، محمد رسول اللہ تو اللہ کا دوسرا وجود ہے، سراپا اللہ کی ہستی محمد کی ذات میں ہے، جو یہ نہیں مانتا وہ انسان کا بچہ نہیں ہے، سور کی نسل سے ہے، سراپا نور ہے مصطفیٰ کی ذات، اس میں ذرا سا شک کرنے والا کافر ہے، محمد رسول اللہ کو بشر کہنے والا کافر ہے۔ کیوں کافر ہے؟ بشر کا کیا مطلب ہے؟ جس میں شر ہو، تو تجھے شرم نہیں آتی اپنے نبی کو بشر کہتا ہے، یعنی کہتا ہے میرے نبی میں شر ہے؟ ان کی نظروں سے تو شر پاک ہوتا ہے، ان کی نظروں سے شر نکلتا ہے، تم ان کو بشر کہہ رہے ہو، یعنی با شر۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے کہیں، جس میں آپ کا قلب شامل نہیں تھا، وہ سرکولیٹ ہو گئی، زبان پر تھی دل پر نہیں تھی۔ اب دیکھو یہ بات کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، اب سرکار معاف فرمائے، اب حضور پاک سے کوئی یہ پوچھے کہ بھائی آپ نے اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ عمر بن خطاب کے لیے دیا کہ میرے بعد نبوت جاری رہتی تو عمر ہوتا، تو مولا علی کو مولا کیوں بنایا ہمارا؟ ان کے بارے میں تو نہیں کہا کہ میرے بعد اگر نبوت جاری رہتی تو علی نبی ہوتا، ان کے لیے تو نہیں کہا، عمر بن خطاب کے لیے کہا، کیونکہ جب یہ کہا نا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، یہ زبان مصطفیٰ نے یہاں سے بھی کہا، یہاں سے بھی کہا، یہاں سے بھی، یہاں سے بھی، یہاں سے بھی، یہاں سے بھی، پورا وجود مصطفیٰ سراپا حدیث رسول بن گیا، ہر لطیفے سے آواز آئی من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ تو بھائی جس کو یہ راز پتہ چل جاتا ہے، جس کو یہ راز پتہ چل جاتا ہے تو اس کو جو ہے نا پھر آپ کسی طریقے سے گمراہ نہیں کر سکتے۔ پوچھو کیسے؟ آپ کہیں گے جی سرکار نے یہ فرمایا ہے،
تو آپ سب سے پہلے تحقیق کریں گے وہ بات سرکار کی صرف زبان سے آئی ہے یا قلب بھی ساتھ تھا. اور جو جاہل کے بچے ہیں جن کو تعلیم ہی نہیں ہے، اب یہ کشف اشف کا ہونا کوئی تعلیم تھوڑی ہے. یہ جو کتوں کو کھانا ڈالتے ہیں نا، ایسے کتوں کو کھانا ڈالا ہے کشف وغیرہ دینا. اب جتنے مرضی آئے آپ فرمودات گوھر شاہی بنا کے لے آئے، ہم کو معلوم ہے کہ کون سا فرمان سرکار کے زبان و قلب سے آیا ہے اور کون سا صرف زبان سے آیا ہے. ہم وہ لے لیں گے جو قلب اور زبان دونوں کا ہے. لیکن یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ تمہارے تو آنکھیں نہیں ہیں. تم کو کیسے پتہ چلے گا کہ بھئی یہ صرف زبان والا ہے، یہ قلب اور زبان والا ہے؟ تمہارے بس کی بات نہیں ہے یہ. تم اس چکر میں نہیں پڑنا، ورنہ تم تو پٹری سے اتر جاؤ گے. تمہیں کیا پتا کہ کون سا زبان اور کون سا قلب و زبان والا ہے؟ اچھا، اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، اب تو بڑے مسائل ہو جائیں گے. پوچھو کیسے؟ بہت سارے فرمودات ہوں گے سرکار کے، جس کو یہ راز معلوم ہوں گے، جس کا سینہ باطن حکمت سے مزین ہوگا، وہ کہے گا نہیں یار یہ فرمان نہیں ہے. اور لوگ تو الزام لگائیں گے اس نے سرکار کا فرمان نہیں مانا. ہو گیا نا وہ مردود تمہاری نظر میں. پھر آ گئی رسول اللہ کی حدیث. وہ بندے نے چیک کیا یہ تو حضور پاک نے صرف زبان سے کہی تھی، قلب تو شامل ہی نہیں تھا. وہ کہے گا یہ جھوٹی حدیث. پھر آ گیا قرآن. تمہارا کیا ایمان ہے؟ جو قرآن میں لکھا ہے حق ہے. ارے واہ، اگر قرآن میں لکھا ہوا سارا حق ہے تو اتنی آیتیں منسوخ کیسے ہو گئی؟ اور اس نے ابھی بھی کہا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا جب جی چاہے کسی بھی آیت کو وہ منسوخ کر کے اس کی جگہ نئی آیت لے آئے. کہاں ہے تمہارا دین؟ کہاں ہے تمہارا ایمان؟ یہ تو کہتے ہو قرآن آج بھی ویلڈ ہے. اگر قرآن آج بھی ویلڈ ہے تو کیا قرآن کی کوئی آیت آج منسوخ ہو کر اس کی جگہ نئی آئے گی؟ اور اگر وہ آئے گی تو وہی کس پہ آئے گی؟ نبوت تو ختم ہو گئی. کس پہ آئے گی؟ وہی ان کے اوپر آتی ہے جن کا انسانیت سے تعلق نہیں ہوتا، جو انسان نہیں ہوتے. ابے انسانوں پہ فرق پڑے گا نا. یہ انسان ہے، اس کے دل میں اللہ کا نام لکھ دو، ذکر اللہ چلا دو اس کا، یہ ذاکر قلبی ہے، اس پہ تجلی ڈالو یہ ولی بن گیا ہے، اس پہ جثہ توفیقی لائی گئی یہ عاشق ہو گیا ہے، یہ نبی ہے، یہ رسول ہے. یہ جو مومن ہے اس پہ القا ڈالو، یہ جو ولی ہے اس پہ الہام ڈالو، اور یہ کون ہے؟ یہ ولی ہے، اس پہ تجلی ڈالو، ہے نا. اور جو انسان ہی نہ رہے، نام آدم حوا جایا، نہ کوئی اپنا نام ترایا، نام موسیٰ نہ فرعون، نام وچ کفر دیاں ریتاں، اس کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ بولو. یہ جو فیشن انڈسٹری ہے نا، اس کے اندر یہ جو اداکارائیں وغیرہ میک اپ وغیرہ کراتی ہیں نا، اسٹائلنگ وغیرہ میک اپ، یہ وہ جتنے بھی میک اپ آرٹسٹ ہوتے ہیں نا مرد، وہ سارے یوں ہوتے ہیں. تجھے کیا پتا؟ تو اب وہ چونکہ یوں ہوتے ہیں اس لیے ان کو ڈر نہیں ہوتا عورتوں کو کہ یہ تو یوں ہے. اب میں نام نہیں لے رہا نا، سمجھ جاؤ میں کیا کہہ رہا ہوں. ان کی حرکتیں بالکل ویسے ہو جاتی ہیں. جتنے بھی میک اپ انڈسٹری میں بالی ووڈ ہالی ووڈ ادھر ادھر جا کے اگر آپ دیکھیں، ہم نے سری لنکا میں ادھر ادھر کینیڈا میں بہت انٹرویوز ٹی وی پہ دیے ہیں نا، تو وہاں جانے سے پہلے وہ میک اپ روم میں بھی لے جاتے ہیں، میک اپ ویک اپ کرتے ہیں. پہلے تو مجھے کہا کہ بھائی میں عورت تھوڑی ہوں جو میک اپ کر رہے ہوں. تو ان کا یہ خیال ہوتا ہے یہاں داغ واغ بنے ہوئے ہیں، ڈارک سرکلز ہوتے ہیں، تو اسکن کو اسموتھ کرنے کے لیے وہ کنسیلر لگاتے ہیں یہاں ادھر ادھر، اور پتہ نہیں کوئی ایسی چیز بھی لگاتے ہیں کہ وہ جب لائٹ پڑتی ہے تو چہرہ چمکتا ہے. اس طرح کی چیزیں لگاتے ہیں. اسی طرح جب آدمی اس ریس سے نکل جائے، انسانیت اور آدمیت سے نکل جائے، نہ وہ مومن ہو، نہ وہ ولی ہو، نہ وہ فقیر ہو، وہ نسبت آدم سے نکل جائے اور سراپا نور بن جائے، اب اس کو نہ القا کی ضرورت، نہ اس کو الہام کی ضرورت، نہ اس کو وحی کی ضرورت. اب اگر اس میں وحی بھیج بھی دے گا، اس نے کچھ بننا ہی نہیں ہے جو وحی بھیجنے کے بعد تم کو خوف ہوگا کہ وہ نبوت کا دعویٰ نہ کر بیٹھے. اس کو کچھ بننا ہی نہیں ہے، وہ اس ریس سے ہی جا چکا ہے.
ہاں وہ اس ریس سے نکل گیا ہے. تو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کا خود دل نہیں مانے گا کہ یہ آیتیں ہیں. آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کوئی حکمت کی بات ہے، اور حکمت ہی تھی نا وہ، کیونکہ وہ تو یہی ذہن بنا کے بیٹھے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ کہہ دے کہ حضور پاک انسانوں میں سے نہیں ہے تو وہ فوری طور پر جو ہے نا وہ پروپیگنڈا کر دیں گے. لے دیکھا اللہ کی چال، ہم تو انسان ہیں، ہم کو ہدایت دینی تھی تو کسی انسان کو نبی بنا کے بھیجتا، یہ تو فرشتہ ہے، اس سے تو غلطی ہی نہیں ہو سکتی ہے، تو ہم اس کی پیروی کیسے کریں گے؟ اب اللہ کی بھی بیچارے پریشانی ہے نا بھائی، وہ مخلوق ہی ایسی ہے، لہٰذا نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بات تو کہتی کہ چلو بھائی قل انما بشر مثلکم. ہاں جی ہاں. اب اگر کوئی، یہ میرے لیے ایسی ہو گئی بات کہ جب وہ کراچی میں ایم کیو ایم کا فتنہ فساد چل رہا تھا تو وہ مارا ماری ہوتی تھی. ہمارے محلے میں بنگالی بہت تھے، کالونی میں بہت بنگالی. اب جب مارنے کے لیے آئے نا تو ہماری گلی میں ایک بنگالی لڑکا رہتا تھا، وہ ان کو کہہ رہا تھا سندھیوں کو، ہم کو نہیں مارو، ہم فونزا بھی ہے. یعنی مجھے نہیں مارو، میں پنجابی ہوں. اسی طرح ہے حضور کا کہنا ہے کہ میں بشر ہوں، جیسے وہ بنگالی کہہ رہا تھا ہم فونزا بھی ہے. مجھے سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی نے جو سکھایا ہے اس تعلیم کے انوسار محمد رسول اللہ کو بشر کہنا کفر ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ بشر نہیں ہے، محمد رسول اللہ خیر البشر ہیں، بشر کے اوپر خیر بن کے آئے ہیں، وہ اللہ کا نور ہے. حضور کو انسان مت کہنا، بولو کہنا کہ میرا ایمان ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور ہے، ہر قسم کے گناہ، ہر قسم کے شک، ہر قسم کے خطا اور ہر قسم کے شر سے پاک ہے. تو اب یہ جو فلسفہ ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ زبان سے کہنا اور دل سے کہنا وہ ہے سچ، اور صرف زبان سے کہنا دل سے نہ کہنا وہ کیا ہے؟ تقیہ. یہ شیعہ کو نہیں پتا. تم کیسے کرو گے تقیہ؟ تم کو تو معلوم ہی نہیں ہے. اب اسی لیے لوگ ریفرنس دے دے کے قرآن کی اور حدیث کی آیتیں ایک دوسرے کے اوپر ویپن کے طور پر استعمال کر کے مارتے ہیں. پتہ تو دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں ہے کہ اس میں سے کون سی حدیث قلب اور زبان والی ہے، کون سی صرف زبان والی ہے. خیر ایک ہی نقطہ ایسا ہے جس کے اندر 5-6 نقطے ہیں، جیسے یہ زبان اور دل والا. لیکن یار جس طرح میں نے بار بار مختلف حوالے دیے ہیں نا، پہلے میں نے نماز کا حوالہ دیا کہ تم نے تو نماز پڑھ لی، دنیا نے دیکھ لیا پڑھ لی، اللہ مان ہی نہیں رہا اس کو نماز. لا صلاۃ الا بحضور القلب. اگر کسی ہستی نے زبان سے کچھ کہا اور دل سے نہیں کہا تو کیوں مان رہا ہے کہ یہ انہوں نے کہا ہے؟ جب اللہ تیری نماز کو نماز نہیں مانتا بغیر دل کے، تو اللہ کی بات جو دل والی نہیں ہے اس کو کیوں مان رہا ہے؟ بھائی فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر میں تیرا ذکر کروں. جو میرے لیے قانون بنایا تو بھی اس پہ چلتا ہوگا نا. اگر میرے دل نے نہیں کہا تو نے نماز نہیں مانی، اور تیرے دل نے نہیں کہا، ایسا قرآن میں کیوں مانوں؟ بڑی خطرناک تعلیم ہے یہ ہے تعلیم گوھر شاہی. تمہاری ماں نے دودھ پلایا، کہو نا اس کو کہ دل کے بغیر نماز تو نہیں مانتا، اور دل کے بغیر جو قرآن بھیجا میں اسے نہیں مانتا. جا ہے کسی میں ہمت تو جھٹلائے، یہ گوھر شاہی کی تعلیم نہیں ہے. یہ ایک نقطہ ہی جو ہے، کئی نقاط ہیں اس میں. اب ہم نے بھی محفل میں بہت سے لوگوں کی تعریف کی، آپ بھی سوچتے ہوں گے یار اس کی تعریف کر دی وہ جو ہے نا وہ ایمانی چلا گیا اس کو. اسی لیے تو کی تھی. وہی آپ لوگوں کی تعریفیں کر دیتے ہیں، پھر لوگ اس کو سیو کر لیتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں دیکھیں ہم اتنے خاص ہیں، ہم اتنے خاص ہیں. اچھا یہ بات تم کو پتا ہے تو ہم کو نہیں پتا. اب اگر ہم نے کسی کی تعریف کی ہے تو اس کی کردار میں بھی وہ چیز ہونی چاہیے نا. کردار میں نہیں ہے، تم کہہ رہے ہو یار سیدی نے کیوں کہا پھر ایسا؟
بھائی آپ سمجھ رہے ہیں میں نے ایسا کہا ہے؟ میں نے ایسا کہا ہی نہیں ہے، زبان سے کہا ہے، قلب شامل ہی نہیں ہے۔ ہائے ہائے، جیسے وہ فقیر تھا، اپنی وائف کو کہنے لگا کہ دریا کے اس پار بیٹھا ہوا ہے ایک میرا دوست، اس کو جا کے کھانا دیا۔ کہتی دریا تو راستہ نہیں دے گا، بولے اس کو بولنا کہ میں اس کے پاس سے آ رہی ہوں جس نے 12 سال سے اپنے بیوی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ کہتے ابھی تو ہمارے یہاں بچی پیدا ہوئی، تو کہتا 12 سال سے ہاتھ نہیں لگایا۔ بات کیا نکلی کہ میں صرف تیری ذمہ داری سمجھ کے ہاتھ لگاتا رہا، میں نفس کی خواہش سے نہیں لگایا، تو میں نے ہاتھ کہاں لگایا؟ اب یہ کوئی شیطان ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے، ہماری جڑوں میں گھس گیا ہے، اب اس سے جان چھڑانی ہے تو اب اس کی تعریف کر دیتے ہیں۔ زبان سے تعریف کر دی، دل سے نہیں کی۔ اس کا نفس جو ہے وہ آسمان پہ چڑھ گیا، بالکل، وہ 2-3 راتوں میں ہی سلطان الفقراء بن کے 2-4 اپنے ساتھی جہنمی لے کے جدا ہو گیا، ختم ہو گئی کہانی۔ کوئی حکمت نہیں پہنچ سکتی، بالکل۔ اور جن کو ہم پر یقین نہیں ہے وہ کہتے ہیں یار کیا ضرورت ہے سیدی، آپ بیچ میں بلا وجہ محفل میں بول دیتے ہیں، یہ بول دیتے ہیں، کبھی کچھ بول دیتے ہیں۔ اب ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ مشن کو نقصان ہو رہا ہے، ہمارا یہ خیال ہے تو کہ ان کو بھگاؤ ورنہ مشن کو نقصان ہو جائے گا، ان کو بھگاؤ ورنہ مشن میں نقصان ہو جائے گا نا، یہ منافق ڈٹے رہیں گے۔ فقیر کی کوئی بات جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ کسی نے کہا کہ سیدی آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ نے اپنے کالج کے واقعات بتائے، گرل فرینڈ کا ذکر کیا، شراب پیتے تھے، یہ بتایا۔ اب اگر ہم اسے یہ کہیں کہ اتنے مقدمات بنے، حب سے بیجا میں امریکہ میں ایک مقدمہ بنا، آمنہ بی بی قتل کا کیس، یہ سب کچھ دین الہی کے شروع میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ شروع میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہ گوہر شاہی کا فیض انمول ہے، اس فیض تک پہنچنے سے پہلے یہ بندہ فلٹر ہو جائے، اگر یہ تمام چیزیں جو لکھی ہیں ان کو پاس کر کے پہنچے گا تو مستحق ہے۔ اور یہ کہے گا اچھا قتل کا بھی مقدمہ بنا، یہ مقدمہ میں تو نہیں جا رہا، تو وہ وہیں سے بھاگ جائے۔ ہاں فلٹرنگ ہے نا،